کہ حضور مجھے کبوتر نہیں چاہیے, مجھے باز چاہیے. بات ہے, آپ سمجھیے, بالکل میں اگر کسی کو بول دوں وہ اس کو بول دے, وہ اس کو بول دے, مجھے ایسے نہیں چاہیے, مجھے 4 دیجئے, 4 لاکھ نہیں دیجئے. دیکھا کہ ابا کا بال جو ہے تھوڑا گیلا ہے, ٹاول لے کر جو ہے میں سکھانے لگا, تو بیک سائڈ میں میرے کیلنڈر تھا. تو مجھ سے کہنے بولے آج تاریخ کیا ہے؟ تو بولے ڈاکٹر ای پنجڑے کی دوا ای پٹارے میں نہیں ہے. کیا بات ہے, اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ ای پنجڑے کی دوا ای پٹارے میں نہیں ہے, ڈاکٹر کا پٹارا بند کرو اور وہاں رکھو. تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ حج نہیں کرو گے. تم لوگ اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی, یہ نوٹ کر لو, جب تک کہ تم حج نہیں کر لو گے. یہ کوئی ایسا بس بولے جس نے کہا ہے وہ کہہ دیا, اور جا کے باب اجابت پہ قبول ہو گئی اور دنیا دیکھ رہی ہے. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے شہر مالیگاؤں کی ایک روحانی شخصیت, ایک دینی اور مذہبی خانقاہی شخصیت جو یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے. اہل عقیدت کے نزدیک بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھنے جانے والی شہر مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ شہر مالیگاؤں کے باہر بھی اور بہت ساری ریاستوں میں, بہت سارے شہروں میں جن کی اپنی ایک خدمات ہے, اپنی ایک روحانی پہچان ہے. میری مراد حضرت مولانا امین اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمت و رضوان سے ہے, اور انہی کے خانوادے کے ایک عظیم چشم و چراغ حضرت سید امین سر سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے, اور انہی کی زبان انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا امین اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمہ کی زندگی, ان کے روحانی مقام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ ضرور پسند آئے گی, اور وہ نادر و نایاب باتیں جو حضرت کے حوالے سے ابھی تک ہم نہیں جانتے تھے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمیں پتہ چلے گی, ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا, ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے اپنے شہر مالیگاؤں میں ایسی عظیم سے عظیم تر شخصیات بھی گزری ہے کم قسمتی کی وجہ سے, جن سے ہم ناواقف ہے یا ہمیں پتہ نہیں. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سر, کہ یقیناً آپ کا تعلق جو ہے تو حضرت مولانا امین اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمہ کے خاندان سے ہے, آپ ان کے یقیناً فرزند ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ناظرین کہ گھر کا فرد ہو اور اس سے بڑھ کر خود کی اولاد جو دیکھتی ہے, جو مشاہدہ کرتی ہے, وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں, نہ ہی سنی ہوئی باتیں ہیں. حضرت کے حوالے سے وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گی جو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, خود آپ نے شب و روز جس کا مشاہدہ کیا ہے. تو سر یہ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ حضرت مولانا امین اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمہ کے خانوادے کے حوالے سے, ان کے ابتدائی ایام کے حوالے سے آپ کچھ ضرور بتائیں. الحمدللہ, سب سے پہلے میں آپ کو اس بارے میں جو آپ مجھے بلایا اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جو سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دوں گا. مولانا محمد امین اشرفی میرے والد بزرگوار, ان کا تعلق مالیگاؤں سے رہا, لیکن ہمارے دادا جان جو ہے وہ 1857 جو غدر ہوئی اس کے بعد وہاں کے جو یو پی کے جو لوگ ہیں, ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں جیسے برہان پور, مالیگاؤں, بھیونڈی, ایسے مقامات پر سب ہجرت کیے. انہی میں ہمارے دادا جان جو ہے تقریباً 12 سال کی عمر میں اس قافلے میں شریک ہو کر مالیگاؤں تشریف لائے. مالیگاؤں میں اسلام پورا میں سکونت پذیر رہے. ابتدا سے ہی دیندار, سماجی اور دینی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. یہ آپ کے دادا جان اور سماج میں
بہت اونچا مقام اس وقت جو ہے سردار جس کو کہتے ہیں، برابر. تو دادا جان جو ہے سردار کے نام سے جانے جاتے تھے. حاجی خدا بخش نائب سردار ہاں. پورے مالیگاؤں میں اس نام سے جانے جاتے تھے، نائب بابا کے نام سے. اور کافی اثر رسوخ تھا. اور گھرانہ ابتدا سے ہی مسائق اہل سنت، اکابرین اہل سنت، علماء، صحیح. یعنی ہمارا گھر ان لوگوں کا جو ہے آماج گاہ تھا، کیا بات. گہوارہ جس کو ہم کہہ لیں. کسی نہ کسی کا، آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں حضور محدث اعظم ہند، ہاں. حضور مفتی اعظم ہند، کیا بات. سیر ویسا اہل سنت مولانا حسمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محبوب علی خان ممبئی، ہاں ہاں ہاں. مولانا پاسبان ملت مولانا مشتاق احمد نظامی، سرکار برہان پور، صحیح. اس جیسی عظیم شخصیتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. کیا بات. یہ دادا جان کے وقت سے ہی ہے. ابا کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً 4 اپریل 1934 کو ہوئی، ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 رجب المرجب 1353 ہجری بروز اتوار کو ہوئی. اچھا. اس طریقے سے یہ ہمارا ابتدائی ہوا. گھر تو ویسے ہی ہاں. دینی صحیح. اور ثقافتی سماجی دینی اس کا تو گہوارہ رہا ہی. ایسے ماحول میں ابا کی پیدائش ہوئی. ابا اپنے والدین کی یک اکلوتی نرینہ اولاد. اچھا. ہماری 4 پھوپھیاں تھیں. اس طریقے سے یہ ہمارا ابتدا ہوا. برابر. حضور سرکار برہان پور کے تعلق سے جو خلیفہ اجل حضور اعلیٰ حضرت صفی میاں چوچا مقدسہ کے خلیفہ خاص تھے، ہاں. ان کا بھی آنا جانا تھا. صحیح. بتاتے ہیں لوگ کہ والد محترم بچپن کی حالت میں، مطلب تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر میں رہی ہوگی. اس وقت حضور سرکار برہان پور اپنی گود میں لے کر ابا حضور کو بیعت فرمایا، اور اس وقت ڈکلیئر کر دیا یہ میرا روحانی بیٹا ہے. کیا بات ہے. یعنی اس وقت تو عمر کتنی رہی ہوگی؟ 4 سے 5 سال رہی ہوگی. بچپنا بولتے ہیں، گود میں جیسے کسی بچے کو لیتے ہو تو کیا عمر رہتی ہوگی. تو پھر بہت بڑی بات ہے، 4 سال کی عمر کر لینا میرا روحانی بیٹا ہے یہ کہا اس وقت. اور ظاہر سی بات ہے، اور بچپنا ہے تو یہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی گود میں بھی گئے ہوں گے، لیکن سرکار برہان پور نے ان کو بیعت فرمایا اور اس وقت کہا کہ یہ میرا جو ہے روحانی بیٹا ہے. اور دنیا دیکھی کہ واقعی میں ان کے جو فرزندان ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سرکار برہان پور کی ایک پہچان مولانا محمد امین اشرفی کے روپ میں دنیا دیکھی. صحیح ہے. تو یہ تعلق کیسے پیدا ہوا تھا سرکار برہان پور سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھر ہمارا آنا جانا، بزرگان دین جو ہمارے ابھی جن کا نام میں لیا ان کا آنا جانا، انہی میں سے سرکار برہان پور بھی ہے. اور دادا جان کی خدمات کو میں آپ کو بتاؤں کہ مدرسہ عربیہ حنفیہ سنیہ اور ہمارے اسلام پورے میں اکھاڑا مسجد، ان کے بانیوں میں سے ہمارے دادا جان. کیا بات ہے. ناظرین دیکھیں، یہ بہت لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے شہر مالیگاؤں میں بالکل قدیم مانی جاتی ہے. دارالعلوم حنفیہ سنیہ ہو یا اکھاڑا مسجد اسلام پورے کی ہو، یہ قدیم چیزیں اور اس کے بانیان میں حضرت کا شمار ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. سر کیا پس منظر رہا ہوگا اس وقت؟ تو بہت غربت تو انتہا کو تھی ہمارے اہل سنت میں. غربت مدرسے پہ تو ایسے ایسے حالات آئے ہیں کہ اچھا اب ابا کی جو ہے تعلیم علمی جو ابتدائی جو دور ہے عصری تعلیم جو غالباً 5ویں 6ٹھی یا 4تھی 5ویں تک پرائمری میں پڑھے، اس کے بعد جو ہے ابا اپنے دارالعلوم حنفیہ سنیہ جو ہے اس میں مولویت کا کورس کرنے کے لیے داخلہ لیا. اس وقت ابا کے اساتذہ میں مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ خیر آبادی، حافظ محمد صدیق ان کا بھی نام صدیق ہے، بڑے حافظ جی، یہ ابا کے استاد ہیں. دارالعلوم اس وقت ابتدا میں
بدو گلزار ہاں کے مکان میں چلتا تھا. اس کے بعد جو ہے مسجد دوست محمد وہاں منتقل ہوا. صحیح. پھر اپنے جو عمارت ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں قدیم جی 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 دارالعلوم حنفیہ سنیہ کی وہ عمارت تعمیر ہوئی. پھر مدرسہ یہاں منتقل ہوا. اس وقت بھی ابا مولویت کے کورس میں درس لیتے رہے. مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو خیر آباد ضلع اعظم گڑھ میں ہے، جب یہاں سے جانے لگے تو ابا کو ساتھ لے کر گئے اچھا. وہاں اعظم پر گڑھ لے کر اعظم گڑھ خیر آباد میں. وہاں وہ علم و ادب کا گہوارہ برابر. صحیح. وہاں پر وہ انہوں نے اپنے ساتھ میں رکھا. جب فراغت کی بات آئی تو سرکار برہانپور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ہم کو ڈگری نہیں چاہیے، سند نہیں چاہیے، آپ پڑھ لیے ہو بس کافی ہے. ہاں. تو وہاں سے بغیر فراغت کے ابا مالیگاؤں تشریف لائے. یعنی بہت کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں ان کے نزدیک ڈگری کی اہمیت نہیں تھی، صلاحیت ضروری انہوں نے سمجھا کہ ڈگری نہ بھی اور بس علم. پھر انہوں نے اپنی جو ہے ریاضت مجاہدات اور اپنے ساتھ رکھ کر صحیح جو کرنا تھا روحانی طور سے وہ رکھا. اور ابا جو ہے اپنی زندگی میں 2 حج کیے. اچھا. ایک 1962 میں اور دوسرا حج جو ہے وہ 1997 میں. وہ 62 والا حج ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو پانی کا جہاز تھا. اس وقت ہمارے گھر سے 4 سیٹ حج کے لیے گئی. اچھا. اب اندازہ لگائیے کہ کاروبار بھی ماشاء اللہ بہت اچھا رہا. اس وقت 4 سیٹ گھر سے جانا بڑی بات ہے نا، بڑی بات ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ گھر یعنی بہت اونچا بھی نہیں اور بہت نیچے، لیکن میڈیم درجے کے نہیں اچھے ہی مانے جائیں گے سر. اس لیے کہ آج بہت عام ہو گئے حج کرنا، عمرہ کرنا، لیکن اس زمانے میں تو شادر و نادر ہی لوگ حج پر جایا کرتے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ 1962 میں دادی جان جو تھی ہماری وہ بہت اصرار کر رہی تھی. تمام یہ جو اکابرین جو میں نام بولا ہوں جو بھی ملا ان سے درخواست کرتی تھی کہ میرے بابو کو بولو حج کر لے، حج کر لے، نہیں تو ایک لمبے عرصے تک کا پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. آپ دیکھیے 1962 اور 1997 اور وہ جو 62 میں جو حج کیا، ابا کا اصرار تھا کہ اماں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور دادی جان کہتی تھی کہ نہیں آپ جاؤ. بتاتے ہیں کہ ابا کی جہاز بمبئی سے روانہ ہوئی اور یہاں دادی جان کا وصال ہوا، اور ابا مکہ پہنچے. ظاہر سی بات ہے جو بھی خط و کتابت کا ذریعہ رہا ہوگا فوراً تو نہیں پتہ چلا ہوگا ہے نا، معلم کے ذریعے وہاں پر وہ سب تیاری کر رہے تھے تعزیت کے تعلق سے. یہ ابا کا ہمارا بولنے کا کہ ہم کو جو بتائے ہیں وہ کہ وہاں کر رہے تھے. تو ان کے جو ساتھی تھے حج میں تو ابا کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو، یہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کو نے بتایا نہیں، بولے کسی کوئی بتاؤ مت موری امین کو. تو ابا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو سب تعجب کرنے لگے. تو ہم بھی پوچھے ابا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ظاہر سی بات ہے کسی نے آپ کو بولا نہیں، اور یہ لوگ اپنے طور سے بھی خط بھی نہیں، آپ کو کوئی ابھی پہلی اطلاع مل رہی ہے. تو بولے بیٹا جس وقت تمہاری دادی کا انتقال ہوا تو اماں جو ہے نا اسی رات مجھے خواب میں آئی مکے میں کہ بیٹا ہم آ گئے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ آپ بولی، یعنی کہ خود والدہ ماجدہ نے آپ کو بشارت دے کر اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں یعنی جو ابا کے تعلق سے. صحیح. سر بتائیے وہ بھی بہت یعنی کہ زبردست. دیکھیں اللہ والوں کو سمجھنا یقیناً آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے ولایت کے لیے اور جسے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیتا ہے پھر ان کی قدر و منزلت پھر وہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنہیں بتانا چاہے، جنہیں توفیق دے، جن کے قلب پر جو ہے تو وہ خاص کسی کی نظر ہو جائے وہی سمجھ سکتا ہے. ہر کسی کے سمجھنے کی باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں. تو یہ 1962 کا پہلا حج تھا. اب 1962 کا پہلا حج، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب 4 سیٹ حج کے لیے روانہ ہو رہی ہے تو گھر میں ایک میں نے کہنا چاہیے ایک اچھا ماحول ہے. ہاں صحیح. یعنی کوئی غربت ایسی نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد سرکار برہانپور کی طرف سے
सब महसूस हो रहा है कि अगर इनको इसी तरीके से रखा जाए तो ये अपने हाथ में आने वाले नहीं है। हाँ, तो इनको जाहिर सी बात है, औलिया कराम का तो ये वतीरा रहा है, उनको हिजरत करनी है, हाँ। वतन अपना छोड़ना ही है। सही। तो हुजूर सरकार बरहानपुर के हुक्म पर 62 के बाद आना जाना तो पहले से ही लगा हुआ है। 62 के बाद मुस्तकिल तौर से उन्होंने अपना वतन सानी नासिक को बनाया। नासिक। हाँ, और ये भी अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर कि बेटा वहाँ बहुत ज़रूरत है, और तमाम बंदेगान खुदा की जो है उनकी अकीदे की और ईमान की हिफाजत के लिए आप वहाँ काम करिए। दुनिया देख रही है, वैसे तामीरी एतबार से कोई काम नहीं किया, लेकिन दिलों पर राज किया है, राज किया। सही है, असल दिलों तो पर वही राज है। किया। असल वही है। और फिर एक मौका ऐसा आया गालबन 1977 में, नासिक के मशहूर बुजुर्ग हैं, ये 62 के बाद हिजरत हुई थी। हाँ 62, अब 62 से लेके 19, अब अब्बा का आना जाना और अपने पीर के साथ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जरूरत पड़ती थी उनके साथ में रहे, सही। हर जगह। अच्छा। खिदमत तो मैं यानी 30 साल बोलूँ तो कम है, 35 साल बोलूँ तो कम है, क्योंकि बचपन से ही और आखिर अय्याम तक हुजूर की पर्दा फरमाने से पहले उनके साथ में लगे रहे। सही। जहाँ हजरत को जरूरत पड़ती थी बराबर वहाँ हाजिर, खिदमत के लिए हाजिर हो जाते। बहुत कुछ उन्हें सरकार बुरहानपुर से अता हुआ है। बहुत कुछ, बहुत सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे। और मैं क्या ना कि अब्बा महबूबुल मशाइख थे। हाँ, हर कोई जो है, हर अपना बड़ा। हाँ। अब मैं तो अभी वो नहीं करूँगा कि ये नहीं वो नहीं, कोई भी हो। यानी अब्बा बताते हैं, बेटा मैं जब मौलाना हस्मत अली खान रहमतुल्लाह अलैह से मिलने जाता था, मुझे बाजू में बिठाते थे। क्या बात है। अब बताइए कब की बात है। नहीं, उस वक्त तो भी जो लोग जिनको देखने के लिए तरसते हैं वो उनको बाजू में बैठाते थे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी है ना। तो जाहिर सी बात है उनके भी मुरीदीन होंगे। हाँ, यार ये तो अशरफी सिलसिले के हैं, लेकिन बुजुर्गों में जो निगाह थी देखने की बंदे की, सही है। कि यार ये मामूली बंदा नहीं है, नहीं है, नहीं। तो क्या निगाह रही होगी उनके, इस हर जगह नवाजे जाते थे। सही है। इसीलिए इफ्तिखारुस सालिकीन भी कहा गया उनको। क्या बात। यहाँ हुजूर मुफ्ती आजमीन जब तशरीफ लाते थे, क्या मंजर रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। सही है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी निजामी से भी ये तो मैं अपने बचपन में देखा हूँ, हम्म। यानी ये मैं अपने बचपन में देखा हूँ, मौलाना मुश्ताक अहमद निजामी पासबान मिल्लत को। और हुजूर सदरुल शरिया से भी। हाँ वो फैजा, वो तो मैं बताया कॉन्फ्रेंस वाली बात। हाँ, क्या हुआ था उस वक्त? कॉन्फ्रेंस थी, खजूर खिलाया था ना उन्होंने? नहीं 11 इमरतियाँ खिलाई हाँ, अपने खाकर, हाँ। और अपने हाथों से। क्या बात। हुजूर सदरुल सरिया मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपने दस्त मुबारक से 11 इमरतियाँ अपने हाथ से, अब बाबू अपने सामने बैठ के खाओ। क्या बात। एक ऐसा नहीं कि बाद में खा लूंगा, नहीं, वो खुद खाते थे और आधी उनको खिलाते थे। क्या बात। आप अंदाजा लगाइए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि लोग तो इन बुजुर्गों का अगर पान का थोड़ी सी अगर टुकड़ा मिल जाता था तो वो भी ले लिया करते थे। तबरुकात जो भी उनसे हासिल हो जाए, बहुत क्या फैज आया होगा हुजूर, थे। आप अंदाजा लगाइए। सही है, सही है, बहुत बड़ी बात है। हज़रत की शहर मालेगांव में जो रूहानी खिदमात रही है उसके हवाले से कुछ बताइए। मालेगांव रूहानी खिदमात के ताल्लुक से तो मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ी खिदमात यही है, ईमान और अकीदे की हिफाजत करना। सही है। ईमान और अकीदा सलामत है तो आप कितनी बड़ी बड़ी भी तामीरात कर ले, उनके आगे कुछ नहीं। अगर ईमान अकीदा सलामत है तो सब है। तो इस तरीके से भी उनकी बहुत खिदमत है। और बड़े बड़े बुजुर्गों को जो सुन्नत, अहले सुन्नत के जो मुनहरिफ थे, उनको राय रास्त पर लाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। सही है, सही है। और इसी से अपने अंजुमन सायदा अशरफी, ये अब्बा की वक्त की है। अच्छा। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो अभी लल्ले चौक में चला रहे हैं लोग, वहाँ भी फैज का सिलसिला जारी है। काफी पुराना है। हाँ ये पुराना है, ये तो अंजुमन चौक से मुंतकिल होकर यहाँ आई है। पहले अंजुमन चौक। हाँ, अच्छा। वहाँ पर हुजूर सरकार बरहानपुर खुद क़याम करते थे। अच्छा। वहाँ से फिर यहाँ आई। खिलाफत कितने लोगों को दी थी हजरत ने? अब्बा को, पहली बात तो ये पूछिए कि अब्बा को खिलाफत कब मिली। अब जाहिर सी बात है, बचपन में अपनी गोद में बैठकर बैत किया, बराबर, उनकी परवरिश में आगे बढ़े। सही। तो
دنیا میں دیکھیے غالباً حج کے ایام سے آگے پیچھے یعنی 1960-62 کے آس پاس بنے باقاعدہ خلافت و اجازت دی. اس کے بعد جو ہے ناسک روانہ کیا. اور ابا کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. اچھا. ابا سے مرید ہونے کے لیے بہت پاپڑ بھیجنا پڑتا تھا. ہاں ہاں یہ کہیں پر بھی دامن یہ نہیں مجھے دیتے بھی تھے. نہیں پتا تھا. یہ وہ بول دیتے تھے کہ کیا ہے آنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا تھا. کیا بات. اور یہ پیر روشن ضمیر جو ہے یہ ہم نے اور کسی مرید نے نہیں دیا ہے، یہ اکابرین نے دیا ہوا ہے خطاب ان کو. کیا بات. آپ سمجھیے یہ بات. مولانا طبیب الدین ایک صاحب تھے شیخ الحدیث، میں سمجھتا ہوں جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم ہاں. شیخ الحدیث تھے. اچھا. وہ کبھی ان کے نام سے نہیں بلایا آئیے پیر روشن ضمیر. واہ بھائی واہ. میں نے اپنی کانوں سے سنا، بمبئی میں ہو، برہانپور ہو، کہیں پر بھی وہ اس لقب کے علاوہ دوسرا لقب نہیں پوچھتے. یعنی کہ آج جو ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی سے مرید ہونا چاہے تو فوراً جا کر مرید ہو جائے، کپڑا پہن کر ہو جائے، مجمع میں. بلکہ اس تعلق سے اپنے پیر و مرشد سے بہت کہ حضور مجھے کبوتر نہیں چاہیے، اوہ مجھے باز چاہیے. کیا بات ہے. آپ سمجھیے. بالکل. میں اگر کسی کو بول دوں وہ اس کو بول دے، وہ اس کو بول دے، مجھے ایسے نہیں چاہیے. مجھے 4 دیجئے، ہاں 4 لاکھ نہیں دیجئے، 4 دو ایسے دو جو میرے ہوں. مجھے باز چاہیے، کبوتر نہیں چاہیے. یہ حضور کا اور جملہ ہے. یہ جملہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جملہ ہے. یہ سمندر کو کوزے میں انہوں نے سمیٹ دیا ہے. کبوتر اور باز کا اگر موازنہ کریں ناظرین تو دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. باز کی جو خصوصیات ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باز ہمیشہ اونچی پرواز کرتا ہے، بہت اونچا اڑتا ہے. اور جس موسم میں برسات اگر ہو جائے تو جنگل کے تمام درندے، تمام جانور، حتیٰ کہ شیر بھی اپنے کچار کے اندر دبک کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس وقت تو باز نکلتا ہے اور وہ اونچا اڑتا ہے، موسم کا مزہ لیتا ہے. یعنی موسم بھی اسے متاثر نہیں کرتا. اور باز ہی وہ پرندہ ہے جو کبھی کسی جانور کا یا کسی پرندے کا جھوٹا نہیں کھاتا. بالکل صحیح بات. وہ خود شکار کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ عمر اس کی بڑھ جاتی ہے تو اونچی چٹان پر جا کر وہ اپنے سارے پر نوچ دیتا ہے، اپنی جو ہے تو چونچ کو پتھر پر رگڑ کر توڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد جب پھر وہ نئے بالوں پر آتے پھر اس کی ایک نئی پرواز ہوتی ہے. یعنی کہ ہر جگہ وہ خود مختار رہا ہے، کبھی کسی کا وہ محتاج نہیں بنتا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا اسے پسند نہیں ہوتا. شاید انہی سب چیزوں کی وجہ سے بعض مورخین نے بعض کو تکبر والا بھی کہا ہے. حالانکہ ہم اسے تکبر نہیں کہتے، یہ اس کی جو ہے تو غیرت ہے، اس کی غیرت ہے. تو کبوتر اور باز کا موازنہ میں نے چند باتیں باز کے حوالے سے بتائی، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جب شیر بھی دبک جاتا ہے کچار میں تو یہ برسات کے اندر اوپر اڑتا ہے اور موسم کو انجوائے کرتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں باز کی ہے. تو کبوتر اور باز کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت کا یہ ایک جملہ سمندر کو انہوں نے کوزوں میں سمیٹ دیا کہ مجھے کبوتر نہیں چاہیے، مجھے باز چاہیے. بالکل. اور سر ایک بات مجھے اور بھی یاد ہے، قصیدہ غوثیہ کے اندر حضور غوث پاک کا جو قصیدہ ہے، انہوں نے باز اشہب یعنی ولایت کی دنیا کا اپنے آپ کو باز کہا ہے. کیا بات ہے، صحیح بات. غوث پاک نے اپنے آپ کو ولایت کی دنیا کا باز کہا ہے، اور حضرت کی زبان سے بھی باز کا جملہ نکلا، یعنی کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جی. اور کوئی بندہ کسی کا بھی مرید ہو سلسلے میں، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، کسی بھی بزرگ سے، لیکن ابا سے وہ اپنے پیر سے بڑھ کر عقیدت میں، ایسا بھی ہم نے دیکھا. اور کبھی ایسا انہوں نے کوئی وہ قیمت تو میرا مرید نہیں ہے، یہ نہیں ہو. انسان اچھے بن کے آؤ، دل صاف رکھو، ایک نظر دیکھا کرتا. ہاں دل صاف رکھو. صحیح. کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ اشرفی ہو گیا اور کالا پیلا کرے اور جائز ہے، نہیں، بالکل نہیں جائز. اچھے بنو. صحیح. ہاں عقیدہ اچھا رکھو، ایمان صاف رکھو، حق حلال روزی کھاؤ. صحیح. یہ سب درس ہے. اور ہمیشہ جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں تو میں نے آج تک میں نے نہیں دیکھا، ان کا سب سے بڑا اچھا مشغلہ یہی تھا. کیا بات. آئے دن کچھ نہ کچھ پکاؤ اور کسی نہ کسی کو کھلاؤ. کپڑا بانٹنے میں غریبوں کو، کیا بات. یہ سلسلہ آج بھی دراز، اللہ کا بہت احسان ہے. ہاں دادی جان کا بھی ابا کو وصیت تھی کہ
बेटा 3 चीज़ों को नहीं छोड़ना। एक तो हुजूर गौस पाक की न्याज, क्या बात। दूसरा हुजूर गरीब नवाज की छट्टी, और तीसरा इमाम हुसैन, हाँ क्या बात। जो भी उनका तरीक़ाकार। सही है। बेटा ये तीनों को जो है मजबूती से पकड़े रहना, और फिर सिलसिला अशरफिया तो है ही है हाँ हमारा, सही है, सही है, है, वो तो बराबर, हाथ में ही सही था। है, बिल्कुल तो सही है, क्या अंदाज रहा होगा। सही है। और यही सारी बरकतें उन्हें नसीब हुई। सही है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक महल्ले के बुजुर्ग करने लगे कि बेटा मैं 60 साल से नागा नहीं किया हूं तुम्हारे यहाँ कुरान खानी में। 60 साल से नागा नहीं किया हूं। ऐसे लोग भी हैं। कैसा कैसा दौर आया, कैसे दौर से गुजरे, सही है। लेकिन हमने कभी जो है नहीं छोड़ा। इन रवायत को तर्क नहीं किया। नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बड़ा इत्मीनान है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इसी नक्श कदम पर कायम व दायम रखे। और सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर उसकी बरकतें भी, यानी कि आप देख रहे हैं ना हम अपनी सही है, आंखों, बिल्कुल। हमारी मेहनतों में क्या समर आएगा। सही है, ये उनकी दुआओं का नतीजा दुआओं है। का नतीजा है, यही सारी चीज़ों की बरकतें हैं। हाँ जी। और वाकई जैसा कि आपने आपकी दादी जान का बात बताई, वो 3 नसीहत कैसे मत छोड़ना, वाकई पुराने लोग अकीदे के और ईमान के बहुत मजबूत हुआ करते हैं। ये सब मिल तो आगे सब मिलना है ना। सही है, हुजूर सही है। हाँ, आका भी मिलेंगे, फिर खुदा सही भी है। मिलेगा। पुराने लोग बहुत मजबूत हुआ करते थे अकीदतों के मामले में। और हज़रत का जब विसाल हुआ है तो उससे पहले भी कई निशानियां लोग बताते हैं कि जाहिर हुई, वो क्या है हज़रत, उसके हवाले से कुछ बताइए। पहले तो आप एक सवाल आप पूछे थे कि हजरत के कितने खुलफा हैं। हाँ वो तो मैंने मुरीदीन के हवाले से कहा। हाँ। तो ऐसी जाहिर सी बात है, जब मुरीदीन का ये हाल है तो खलीफा बनाने में क्या करते होंगे। हाँ, और ज़्यादा है ना, सख्ती बरतते हो बहुत। उसमें। सही है। तो फिर बहरहाल दुनिया हमको चलाना है, हाँ कुछ ना किसी को देना लेना है। सही है, सही है। तो बहरहाल 4 खलीफा जो अपन ने बनाए थे, एक तो मौलवी मोहम्मद हनीफ अशरफी सीतापुर यूपी में, अच्छा। दूसरे मास्टर सूफी इसरार भिवंडी, अच्छा। सूफी कमालुद्दीन अशरफी मरहूम सीतापुर यूपी, हाँ। और सूफी मोहिउद्दीन अशरफी पूना। अच्छा। ये ऐसे चंद नाम हैं चालू जिनमें शहर मालेगांव में नहीं दी थी खिलाफत। नहीं, तो हम अपने हमारे जो भाई हैं हाँ। मसूद अशरफ, जी। वो सज्जादगी के मनसब पर फायज हैं। हाँ। फिर वो उन्होंने एक ये हज़रत ने सज्जादी के लिए मुंतखब किया। हाँ, ये गालबन एक ऐसा है वाक़या कि 1988 की बात है गालबन। हाँ। अब्बा पूछते थे कि लोगों उनसे कि हुजूर आपके बाद कौन। तो अब्बा का एक जुमला था कि लोगों के बाद एक होता है, मेरे बाद 2 होंगे। ओहो। मैं उस वक्त औरंगाबाद में पढ़ रहा था। तो मैं करीब 12 बजे के आसपास नासिक पहुंचा उर्स में। उस वक्त रस्म सज्जादगी पहले मसूद भाई की अदा हो गई, फिर मुझे लिबास किनके उर्स में कहते हैं नासिक? आनंद वली में। हाँ, सरकार आनंद वली। हाँ, आनंद वली रहमतुल्लाह, वो अब्बा का ही किया हुआ है। 1977 से कायम है। बराबर। और इस तरीके से हर साल हजरत जो है उसको सही करते हैं, उसका एहतिमाम। बहरहाल मुझे भी पहनाया गया और फिर सज्जादगी तो उनको दी गई। मैं कोई सूरत से राज़ी नहीं था। बहुत मुझसे बोले पहनने के बाद, मैं बोला नहीं अब्बा मैं यही सब। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे दुनिया में बताना था कि मेरे बाद 2। फिर मैंने वो लिबास वगैरह वापस कर दिए। और बहुत बोले कि बेटा मैं तुमको हिमालय की गोद में रियाजत के लिए, मुजाहिदात के लिए नहीं भेज रहा हूँ, तुम वैसे ही रहो जैसे कॉलेज के रह रहे हो। लेकिन बेटा ये तो मैंने भी कहा कि ठीक है अब्बा, कि मैं जो भी मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं उसको कमा हक़ को पूरा करूँगा। और आज भी बहम दे ताला मैं सज्जादा नसीन जो हमारे भाई हैं मसूद अशरफ, उनके साना बसाना रह कर सही है, सही है। बगैर लिबास पहने हुए मैं उनके साथ रहता हूँ। सही है। और नाज़रीन ये भी आपको पता होना चाहिए कि यानी कि दुनियावी एजुकेशन होने के साथ साथ एक प्रोफेशन के तौर पर एज अ टीचर भी आप हैं, और टीचर होते हुए
دینی معاملات میں, مذہبی معاملات میں خدمات انجام دینا, خانقاہ سے تعلق رکھنا, اور یہ حلیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رہنا, ایسے لوگ آپ کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم ملیں گے. جو مذہبی ہوتا ہے, دینی ہوتا ہے, وہ مکمل اس طرف ہوتا ہے, اور جو مذہبی نہیں ہوتا, دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتا ہو, تو پورا پھر اس طرف ہوتا ہے. یعنی کہ ون سائڈ والا معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آپ کو دونوں چیزوں کا سنگم ملے گا. دنیاوی ایجوکیشن بھی ہے اور روحانیت سے, خانقاہ سے, مذہب سے, دین سے تعلق بھی ہے. دونوں چیزوں کا سنگم آپ کی ذات میں نظر آتا ہے, اور یقیناً یہ حضرت کا روحانی فیض ہی ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے اندر الحمدللہ موجود ہے. آپ نے ابھی کہا تھا کہ آخری ایام کی کچھ باتیں, تو وصال سے 3 روز پہلے ہی سے بہت ساری کیفیتیں ابا میں دیکھنے میں آئی. ساری چیزوں کو سمیٹنا, اور ہم لوگ تو, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ سنیں گے تو بولیں گے کہ محسوس بھی نہیں کر رہے, جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا. سنیچر کا واقعہ, جس دن ریلت ہوئی, دوپہر میں 12 بجے میں مکان پر آیا, مجھے نہانے کی تیار ہو کر اسکول جانا ہے. دیکھا کہ گیزر چل رہا ہے, تو میں نے, بہت سارے مہمان پونا کے, اورنگ آباد, ناسک کے بیٹھے ہوئے تھے ابا کے پاس. میں نے کہا کہ کون نہانے والا, تو ابا نے کہا کہ بیٹا میں نہاؤں گا. تو ابا نہانے کے لیے باتھ روم میں تشریف لائے, تو تھوڑا ہیلپ کے لیے میں بھی, مجھے نہانا تو ان کے فوراً بعد, تو کہنے لگے کہ بیٹا تلوا اچھا صاف کر دو, پیر کا تلوا. میں بیٹھ گیا اور اچھے سے صاف کرنے لگا. صاف کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور پھر کہا کہ بیٹا تم لوگوں کو میری 20 سال ضرورت ہے. اچھا. 20 سال ضرورت ہے. کھڑے ہو کے کہنے لگے. اللہ اور اس کے حبیب کا بڑا کرم ہوتا اگر وہ 20 سال عمر دے دیتا. آج جانا ہے بیٹا, بول دیا ہاں. اور میں بھی اتنی عجلت میں تھا, مولا ہاں ابا, جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. تو سیدھا ہاتھ میرے اس طرف مارا کہ بہت اچھے ہے نا, ٹھیک ہے بولے, اب مجھے لنگی دو, میں بدلوں. اس طریقے سے بدل کے پھر ابا باتھ روم سے باہر آئے, میں اپنا کپڑا لے کے باتھ روم میں جانے لگا. دیکھا کہ ابا کا بال جو ہے تھوڑا گیلا ہے, ٹاول لے کر جو ہے میں سکھانے لگا. تو بیک سائڈ میں میرا کیلنڈر تھا, تو مجھ سے کہنے بولے آج تاریخ کیا ہے. میں نے کہا 28 اگست. بولے نہیں, اردو تاریخ بتاؤ. تو میں نے کہا کہ 16 جمادی الاول. بولے ہاں, آج ہی کا وعدہ ہے. آج ہی کا وعدہ. پھر یہ سب چل رہا ہے صاحب. باتھ روم میں بھی کہا, جب روم میں بیٹھے اتنا سن کر بھی آپ کو ہاں جانا ہے, میں بھی بول رہا ہوں ہاں جانا ہے. اتنے میں ڈاکٹر ریاض صاحب آ گئے. ڈاکٹر ریاض حیدر علی سر کے پرسن ہیں, وہ بھیا کے دوست تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ابا نا 2-3 دن سے نا عجیب حال ہے, اچھے آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب اچھا ہے, لیکن ذرا سا چیک اپ کر لیتے. تو ان کو دیکھ کر بڑی حیرت کا اظہار کیا. ڈاکٹر کیا بات ہے؟ بولے بابا آؤ. بولے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلا دیا, کہا کہ فقیر کو جہاں سے جی چاہے وہاں سے چیک کرو. اللہ. تو انہوں نے اپنی اٹیچی کھولی اور پریشر کا پٹا لگا کے اس طرح پمپنگ کرنے لگے. تو بولے بابو کیا بولتے؟ تو بولے بابا پریشر نارمل ہے. تو بولے ڈاکٹر ای پنجڑے کی دوا ای پٹارے میں نہیں ہے. ہاں کیا بات ہے. اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ ای پنجڑے کی دوا ای پٹارے میں نہیں ہے, ڈاکٹر کا پٹارا بند کرو اور وہاں رکھو. یہ مادری زبان میں کہا. اٹھا کے ہم نے وہاں رکھ دیے, اور پھر کہا کہ ڈاکٹر کے لیے پیسل چالاؤ. اور پھر تھوڑی سی نا تصوف کے تعلق سے ڈاکٹر سے بات کرنے لگے, پیری مریدی کے تعلق سے, کہ میں کیسا ہوں, میری اولاد کیسی ہے. پھر ڈاکٹر بھی چائے وائے پی کے روانہ ہو گئے, میں اسکول کے لیے روانہ ہو گیا. پھر دن بھر انہوں نے یہ امانتیں جو تھی مسعود بھائی کے سپرد کرتے رہے. میں آیا, میرا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. آپ اسکول میں؟ تو میں اسکول میں تھا, دوپہر کی شفٹ میں.
قریب میں جب آیا گھر پہ تو کافی تھوڑا سا راستے میں ایک جگہ رک گیا تھا. بہرحال میں آیا گھر پہ تو مجھے بلائے اور سامنے بٹھایا اور دن بھر کی جو روایات تھی وہ پوری بیان کی کہ میں نے ایسا ایسا کیا. اب جو کباٹ ہے فقیر کا پورا کباٹ خالی ہو گیا, ساری چیزیں جو تھی میں نے ایسے ایسے سب دے دیے. تو میں نے کہا ہاں ابا خالی ہوئی نا پھر بھر جائیے. نہیں بولے بس جو جن کا تھا اب تو سن یہ بات, ساری باتیں سرکار برہان پور کے آستانے کے تعلق سے, حضور گیبن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیمپ کے تعلق سے, اور بہت ساری باتیں وہ مسعود بھائی کو جو دیے تھے وہ مجھ سے کہنے لگے. میں اس کو نا تھوڑا سا مختصر میں تھوڑا سا کاٹ کر سینسر کر کے میں بیان کر رہا تھا تو ان کو ناراضگی ہو گئی, اور ناراضگی ہوئی تو مجھے نا اس طرف مارا. ہوش میں رہے اور جیسا بولا ہوں ویسا ہی بول. پھر میں پھر ویسے ہی لب و لہجے میں تھوڑا نہ زیر زبر کا فرق کرتے ہوئے پورا اس طریقے سے میں نے کہا. اطمینان ہوا. بولے ہاں اب جا. بس میرا نکلنا کیا اور مغرب کی نماز راستے میں ہوئی. قلباً میں نور الاسلام مسجد سلیم نگر مالیگاؤں میں ادا کیا. ادا کرنے کے بعد آیا تو کارخانہ ہمارا مقدم دوڑتے ہوئے آئے. بولے گھر سے فون آیا بابا کی طبیعت بگڑ. رہے میں بولا میں ابھی مل کے آ رہا ہوں, ہے نا. صحیح. تو گھر میں ہی ابا نماز ادا کرتے تھے. وہیں مصلی رکھا ہوا ہے, نماز ادا کی, وہیں بازو میں کھانا کھایا. ایک غیر مسلم صاحب تھے, ان کو بلایا, ان کو دال چاول دی اور اصلی گھی منگائے. ان کو نام لے کر کہا کہ آج کھا لو, آج کے بعد تم کو کوئی اصلی گھی کھلانے والا نہیں رہے گا. بس وہی 5 منٹ کے اندر غالباً کھانا وانا کھا کے ہاتھ دھو لیے. بس ایک ہچکی آئی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اور جب تک ہم آئے تو پتہ ڈاکٹر پھر کو فوراً بلایا گیا تو وہ ان کو سمجھا نہیں کچھ, وہ لے کر چلے گئے ادھر سنیت صاحب کیا کوئی ڈاکٹر کا نام ہے غالباً, پوسٹ آفس کے پاس. برابر. ہم لوگ بھی فٹ سے وہاں پہنچے تو ڈاکٹر تو اطمینان سے بیٹھے تھے, کارڈیوگرام چل رہا ہے. میں بولا ڈاکٹر کیا کر رہے ہو تم, ابا کو دیکھو. بولے اب بھی دیکھ کر آئے سر. میں بولا نہیں, ابا کی روح نہیں ہے. اور بولے آئے وہ ڈکلیئر کرے تو ہم لوگوں کو پہ تو قیامت ٹوٹ گئی. بہت پریشان ہو گئے, کیا دنیا کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے. اب وہ بیٹھنے کے بعد صاحب مشکل سے ایک آدمی رکشے میں بیٹھتا ہوگا. ابا جب بیٹھتے تھے تو مشکل سے ایک آدمی, ہم لوگ 3 بیٹھے اور ابا کو لے کر 4 لوگ یہاں آئے رکشا انتقال کے بعد. آپ اندازہ یہ جو رکشے میں جو لے کر آئے اس کے بعد تو منظر ہی بدل گیا. 1999 میں 28 اگست 16 جمادی الاول 1999. اور یہی تاریخ انہوں نے بتائی تھی بروز سنیچر. اور ایک جب لوگ آنے لگے تدفین کے لیے اور جب سن کے تو بولے کچھ لوگ ایسے ملے. ایک کا روبی ہاسپٹل پونا میں اپوائنٹمنٹ تھا ہارٹ کے تعلق سے. وہ ابا سے اجازت کی میرا 28 کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے, حضور میں وہاں جانا ہوں, دعا کرنا اس تعلق سے. اس سے کہنے لگے کہ بیٹا تم تو اس دن مالیگاؤں میں رہو گے. ان کو سنبھالنا 2 بار ہو گیا ہمارے لیے. کیا بات ہے کہ حضور بولے اب بولے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ایام میں نہ 11ویں شریف ہے نا, نہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے 28 اگست کو. اور حضور کا یہ فرمانا کہ تم اس دن مالیگاؤں میں رہو گے, پونا کیا کرو گے جا کے. اب آپ بتائیے, یہ تو باتیں وہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے اور دیکھ رہے ہیں. یہ نہ کوئی کتاب میں پڑھی ہوئی ہے نہ سنی ہوئی ہے, یہ خود دیکھا ہوا مشاہدہ ہے, چشمدید ہیں آپ. صحیح. پھر عائشہ نگر قبرستان والے وہ لوگوں کا اصرار تھا کہ بابا کو ہم لوگوں کو دے دو. اب ہم یہ تدفین کے لیے تدفین کا تو کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے نا. اب قبرستان میں بھی قبرستان کا بڑا بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ کہاں دیکھنا ہے. پھر اس کے تعلق سے بھی بڑی باتیں تھیں. اچھا اس وقت ابھی تک ایسا نہیں تھا کہ آستانہ بنا نہیں, لیکن ایک بات اتنی بولتے تھے بابو ایک بات یاد رکھو, وہ میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا.
وہ بھی مجھ سے فرمایا اچھا کہ بابو میرا نہ یہاں ہے ہاں اور نہ عائشہ نگر میں. اور ظاہر سی بات ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے والد محترم ہمارے آنکھوں کے سامنے سے روان 20 سال تو خود ہی بول رہے ہیں. بہرحال سب کی اتفاق رائے سے وہ جگہ جو 1.25 ایکڑ جگہ پر کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے خانقاہ بہار اشرفی, ابھی جہاں پر آستانہ ہے وہ ہمارا ذاتی اچھا ملکیت کا ہے. ہوں اور وہاں پر پھر ان کا آستانہ بنا, مسجد بنی, مدرسہ الحمدللہ. تو ہم نے اس جگہ کو وقف کر دیا. اچھا کیا بات. 1.25 ایکڑ جگہ وہ ہماری خود کی جگہ ہے, ہم لوگ خاندان کی جگہ ہے. یعنی کہ ناظرین دیکھیں حضرت مولانا امین اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمہ کا جو مزار جو آستانہ ہے وہ ان کی خود کی اپنی جگہ پر ہے, اور لوگوں کو ہمیشہ وہ کہا بھی کرتے تھے حلال روزی رزق حلال اپنے پر, یعنی کہ پھر دوسرے روز اتوار کو قریب 11 بجے حضور کا جنازہ ہم لے کے چلے. لوگ حیران تھے کہ ادھر تدفین دوسرے روز, یہ کس سمت جا رہے ہیں لوگ. شام کے وقت تو انتقال. ہاں مغرب کے فوراً بعد نظرت. ہاں جی جی مغرب مسلح وہیں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کھانا تناول کیا فوراً بعد. اصل میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے ابا. اچھا صبح ناشتہ کرتے تھے, دوپہر نہیں کھاتے, اس لیے مغرب کے فوراً بعد وہ کھانا تناول فرما لیتے. اچھا اچھا تو وہ یہ تو ہو گیا. اب تدفین عمل میں آئی. اس ابا کی نماز جنازہ جو ہے وہ محبوب العلماء حضرت علامہ محبوب عالم شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم برہانپور, انہوں نے نماز جنازہ ادا فرمائی. اور سپرد لحد جو ہے وہ حضور صوفی باصفا شہزادہ سرکار برہانپور مشتاق میاں اشرف اشرفی علیہ رحمہ, انہوں نے سفر لحد کیا. تمام ہر مسلک ہر سلسلے سماجی دینی سبھی لوگوں کا شرکت ہم نے دیکھا. اور ایک عجیب کیفیت تھی کہ نہ ادھر کوئی قبرستان ہے لیکن ایک بزرگ. وہ کیسے پھر یعنی کہ اتفاق رائے سے کس طرح ہوا تھا کہ بڑا قبرستان بھی نہیں, تو پھر یہ ہوا کہ وہ بات آئی نا سامنے کہ وہاں رکھا جائے. پھر وہاں پر بڑی بڑی گھاس تھی, رات کو وہاں اس وقت تو بستی بھی نہیں تھی, وہاں پر کوئی بستی نہیں تھی. صحیح ہے صحیح. اور پھر جب وہاں پہنچے تو اس قدر عوام کا ازدحام, یعنی بھیڑ اتنی تھی کہ کنٹرول کے باہر تھی صاحب. تو ہم نے کہا کہ اوپر کی چھتری کھول دو اور دیدار کرنے جب جا کے پبلک جو ہے تھوڑا, اور جتنا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا روحانیت اور بڑھتی گئی, نورانیت بڑھتی گئی ماشاءاللہ. وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کس طریقے سے گئے دنیا سے. تدفین رات میں ہوئی تھی نہیں نا صاحب, دن میں ظہر سے پہلے صحیح ہے. یعنی 29 اگست کو مغرب بعد 28 کو پوری رات رکھنے کے بعد پھر ظہر سے پہلے تدفین عمل میں آئی. اچھا. اور پھر اسی دوران پھر تھوڑا سا آستانہ بھی بن گیا. اور پھر ابھی جو ہے اس کے تھوڑے دن کے بعد تعمیر نو. پھر بعد میں پہلے مسجد کی تعمیر ہوئی. مسجد اہل سنت زینب بہار اشرفی کے نام سے 2008 میں حضور قائد ملت مولانا محمود اشرف قبلہ اشرفی ان کے کتابت و امامت سے مسجد کا افتتاح ہوئی. کب ہوئی تھی؟ 2008 میں. 2008 میں. صحیح ہے. زینب بہار اشرفی, حضرت بہار اشرفی تو نسبت ہے برہانپور کی خانقاہ سے. زینب میں بھی تھوڑا سا ایک نام ہے, وہ ضروری تھا رکھنا, اچھا اس لیے اس کو رکھ دیا گیا. حالانکہ اس کو ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی تھی لیکن وہ نہیں مانے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام ہے. صحیح ہے صحیح. تو اس طریقے سے ان کی والدہ کا نام لگا کر اور زینب بہار اشرفی کر دیا گیا. پھر جو بڑا گنبد آج جو نظر آتا ہے آستانے کا, وہ کافی عرصے کے بعد پھر تعمیر ہوا. تو پھر یہ جو نئی عمارت تعمیر ہوئی تو اس کے بعد ہی گنبد بنے گا نا. یعنی کہ وصال کے کافی میں سمجھتا ہوں 2-4-5 سال وہ بھی جو عمارت تھی وہ بھی اچھی تھی ہے نا, لیکن وہ عارضی تھی, جالی وغیرہ لگا دی گئی تھی, اچھا گیٹ اپ تھا اس کا بھی. لیکن یہ جو عمارت ہے یہ تو بہت نیچے سے پایا اور کافی دور سے نظر آتی ہے. ہاں تو کافی اس کا گنبد کا میں سمجھتا ہوں ڈائمیٹر 62 فٹ ہے ڈائمیٹر یہ گولائی میں. اور مسجد کی جو ہائٹ مینار ہے اس کی ہائٹ جو ہے 95 فٹ ہے.
یعنی اور جامع مسجد کی جو ہائٹ ہے وہ 85 فٹ ہے. اس لیے آپ اگر دور سے کہیں سے آئیں گے نا تو آپ کو وہ مینار وڑگاؤں سے نظر آتا ہے, کہیں سے بھی نظر آ جائے گا. وڑگاؤں سے جب بھی درے گاؤں سے اتریے آپ کو, آپ دیکھ لیے پورے سٹی کو, تو آپ کو وہ مینار آپ کو اوپر ہی نظر آئے گا. صحیح ہے, صحیح ہے. جو عرس ہوتا ہے ہر سال, تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کے مریدین کافی باہر شہروں میں, اور آپ نے بتایا کہ کافی خدمات ناسک میں رہی ہے. ناسک سے بھی ایک بڑی تعداد ناسک ہے, پونا ہے, بمبئی ہے, یو پی میں تو صاحب ہمارا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابرین زیادہ تر یو پی سے یہاں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں. لیکن ابا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ابا الٹا یو پی میں جاتے تھے اور اس پسماندہ غریب لوگوں کی مدد, یعنی ایسا ہے کہ پوری بستی ابا سے مرید ہے, پورا گاؤں. اور وہاں پر بھی مدرسے قائم ہے, مدرسہ اسلامیہ امین العلوم غوث اعظم, اس نام سے بڑا مدرسہ چل رہا ہے. پورا گاؤں اشرفی ہے. کیا بات ہے. سعادت نگر بیگھا ضلع سیتاپور. صحیح. اب بتائیے غریبوں سے محبت وہ کھینچ کے لے جا رہی ہے, برابر, ورنہ جانے کی کیا ضرورت ہے. صحیح ہے نا. بہرائچ میں بھی مدرسہ ہے, مسجد ہے. یہ سب برادر محترم مسعود میاں کے ہاتھ سے چل رہا ہے سب کاروبار. سر جیسا کہ انہوں نے آپ کو دنیاوی ایجوکیشن کافی دلایا, حتیٰ کہ آپ کو انہوں نے ٹیچر بنا دیا پڑھا کر, تو بچپن میں کیا یعنی کہ آپ کے ساتھ یعنی بہت آپ کے ساتھ سختی کیا کرتے تھے, کبھی ڈانٹا کرتے تھے, کیا یعنی کہ بچپن کے حالات ان سے آپ کے تعلقات کس طرح سے رہے؟ اس بات پر تو ابا سارا کریڈٹ جو ہے آخری عمر میں بھی سارا کریڈٹ ہماری والدہ محترمہ کو دیتے تھے. کیا بات. اور آپ کو بتا دوں کہ والدہ محترمہ الف بھی نہیں جانتی. اچھا. لیکن ہم لوگوں کو پرورش آپ کے سامنے ہم ہے. صحیح. کبھی نہیں انہوں نے ڈانٹا, نہ کبھی کسی کو مارا. جو بھی میرے بچوں کو پالا ہے میرے پیر کی مہربانی, یعنی ان کی خدمات اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ رہتے ہی نہیں تھے, ظاہر سی بات ہے نہ, وہ گھریلو اعتبار سے کہ آدمی ایک فکر رہتی ہے کہ بھئی یہ ہو, جو بھی پرورش ہوئی ہے والدہ محترمہ نے اپنے ہم لوگوں کو سنوارا اور اس منزل تک پہنچایا. یہ بہت دعائیں دیتے تھے, وہ اماں کو دیتے تھے اور ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یعنی راہ راست پر رکھا. صحیح ہے یہ بات. اور ناظرین جیسا کہ آج بھی یعنی کہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی جو ہوتے ہیں تو کبھی کوئی آج کے دور میں تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کسی وجہ سے بھی ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں یا پھر کچھ بھی کہا کرتے ہیں, لیکن یقیناً میں نے حضرت کے حوالے سنا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کا نام نہیں لیا کرتے تھے, حجن کہا کرتے تھے. یہ دیکھیں اس میں کتنی محبت نظر آ رہی ہے, کتنا اس میں پیار ہے. وہ حجن کہا کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرانے لوگوں کی یہ بہت پیاری عادت تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کو حجن کہا کرتے تھے. اس سے ان کی آپس میں کتنی الفت و محبت یہ بھی نظر آتی ہے. اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. سر یہ یعنی کہ کبھی آپ کو ڈانٹا نہیں, کبھی مارا نہیں, صحیح بات, پیار سے ہمیشہ لے کر چلے. تو کچھ ایسا بتائیں کہ بچپن میں کچھ کبھی, یقیناً ظاہر سی بات ہے جب بچپن ہوتا ہے تو شرارت بھی ہوتی ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہے, تو اس پر کبھی کوئی ریئیکشن حضرت کا کچھ ایسا آیا ہو جو ابھی تک آپ کو ایسا یاد رہا ہو؟ ایسا تو کوئی یاد نہیں آتا. باقی ایک مرتبہ ایک واقعہ اس سے ہٹ کر ہے کہ حضور سرکار برہانپور یہاں تشریف لائے. اس وقت ابا مالیگاؤں میں نہیں تھے. اچھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے ان کو جانا تھا بمبئی. مالیگاؤں بس اسٹینڈ پر ہم لوگ 6 بھائی ہیں, 6 کے ہاتھ میں ہار تھا. کافی بھیڑ تھی. تو گلاب صاحب تھے جو پیسنجر بٹھاتے تھے, وہ ان کی آواز میں انہوں نے کہا کہ بھئی کون جا رہا ہے, کیا ہے. جب ہٹے تو ان کے بھی پیر صاحب تھے وہ. اچھا. ارے بولے حضور آپ, تو میں سمجھا نا کہ کوئی حاجی جا رہا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ گلاب یہ جو ہے نا یہ سب حاجی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس وقت تک 6 بھائیوں میں کسی نے حج نہیں کیا تھا. اچھا. یہ حاجی ہے, یہ 6 حاجی ہیں. کیا بات ہے. بس آئی گئی بات ہو گئی. ابا جب آئے تو واقعہ بیان کیا تو ابا آنسو سے رونے لگے.
سن کر پھر بولنے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھو، موت کا ایک وقت متعین ہے، ہاں مرنا سب کو ہے، بے شک، لیکن میرا ایمان ہے تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ حج نہیں کرو گے. تم لوگ اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی، یہ نوٹ کر لو، جب تک کہ تم حج نہیں کر لو گے. یہ کوئی ایسا بس بولے جس نے کہا ہے وہ کہہ دیا اور جا کے باب اجابت پہ قبول ہو گئی ہاں ہاں ہاں، اور دنیا دیکھ رہی ہے. سرکار برہان پور نے کہہ دیا. اور الحمدللہ ہم لوگ کئی بھائی تو کئی دفعہ ہو کر آ گئے، سب بھائیوں نے حج سب کیا، کا حج سب حج کا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ. نہیں دیکھیں ایک ہاں، یہ پیر روشن ضمیر ایک اللہ والے کی زبان سے کیا نکل گیا وہ. اور دیکھیں حیرت کی بات یہ بھی کہ اس وقت تو آپ 6 میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا صاحب، اور نہ ایسا کوئی وسائل نظر آ رہے تھے کہ حج پہ کبھی جائیں. ہاں جائیں گے، ہے نا. بہت بڑی بات ہے، یہ غالباً بہت بڑی بات. 85 سے پہلے کی بات ہے صاحب. ہاں ابا کو ہٹانے کا جو مقصد تھا، یعنی غربت تو عطا کی گئی تھی. اچھا آپ میرا جو بولنے کا مقصد تھا 1962 کے حالات اور اس کے بعد ہٹانا، یعنی غربت دی گئی اللہ. من جانب اللہ، جیسے بھی عطا کی گئی، وہ ان کو ولایت کے درجے تک پہنچانے کے لیے کہ اس کو اگر یہ دنیاوی میں لگا دیں گے، دنیا داری میں، تو یہ اپنے ہاتھ آئے گا نہیں. اس کو وطن سے دور کرو. صحیح ہے. اور وہ اولیاء کرام کو جن راہوں سے گزارا جاتا ہے بہت انہوں نے مجاہدات، بہت زیادہ ریاضات اور کیا کیا کرایا ہوگا وہ تو وہی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس کا پھل بھی دیکھا انہوں نے. پھر ابا حضور جو جس کو بول دیتے تھے پھر وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. سر یہ بات ہے کہ دیکھیں ایک دم بالکل جا کر میرے دماغ میں بیٹھ گئی پہلے بھی، لیکن یہ کہ 6 حج کریں گے. اور دیکھیں یہ بھی اس میں ایک بات نکل کر آ رہی ہے کہ آپ 6 کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئی جس طرح سے حضرت کو سمجھ میں آئی. آپ نے جب بعد میں بتایا وہ رو دیے، یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت نے کیا کہا ان لوگوں کے لیے. وہ واقعہ جو حضور کا جب ہجرت کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیے، ہاں ہاں ہاں، صبح اٹھنا، امانتیں تقسیم کرنا. اور تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا صبح اٹھنا ہر حال میں علی اٹھے گا، ہر حال میں اٹھے گا اور مجھے یہ کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ منظر ہمارے سامنے آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بلکہ سر اس پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے فساد کا موقع ہو، کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع ہو، تو پرسکون کوئی بندہ چین سے گھر میں سو نہیں سکتا. صحیح بات. ایک فکر لگی ہوتی ہے کیا حالات بگڑ نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. لیکن باہر لوگ ہتھیار لے کر کھڑے ہوں اور مولا کائنات بستر پر چین اور سکون کے ساتھ سو رہے. بلکہ ان سے کسی نے بعد میں پوچھا بھی کہ علی اس وقت تو اور اس رات میں کیسی نیند آئی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ واللہ اس رات مجھے جیسے نیند آئی کبھی نہیں آئی. بالکل. اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تھا کہ صبح اٹھنا، تو میں بے فکر ہو گیا کہ آج کی رات تو موت نہیں آئے گی، میں اٹھوں گا، امانتیں تقسیم کر کے پھر مدینہ منورہ ہجرت ہوگی. کیا بات ہے سر، یہ سرکار برہان پور کی کیا کرامت آپ نے کچھ تو حقیقت آپ کو بیان کر دی. یعنی کہ آپ 6 بھائیوں میں سے کسی کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کی زندگی کا حج سرکار برہان پور کی زندہ کرامت ہے. بالکل بے شک، بالکل زندہ کرامت ہے کہ بھائی جب اسباب بھی نہیں تھے، کچھ ایسا تھا بھی نہیں، آپ لوگوں کو بھی ایسی امید نہیں رہی ہوگی کہ کبھی. سر کچھ اور ایسی باتیں. ایک بات مجھے ایک یاد آ رہی ہے جو جی 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 کہ ایک وقت ایسا آیا، حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ مالیگاؤں تشریف لاتے تھے. ہاں. تو ابا بھی پیش رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ ابا غیر حاضر رہے، بہت بخار تھا، شدید بخار تھا، نہیں جا پائے. دوسرے روز اٹھ کر ملنے کے لیے گئے تو بہت ڈانٹے. اچھا. حضور محدث اعظم رحمٰ کہ بیٹا کیوں غیر حاضر تھے؟ بولے حضور میری ایسی حالت تھی، میں بارگاہ مخدوم سے تمہاری تربیت کے لیے نامزد کیا گیا ہوں. یاد رکھیں. کیا بات ہے. اللہ. یہ اندازہ لگائیے. حضور محدث سمنا، یہ قول کتنے اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے. صحیح بات ہے. بہت بڑی ایسے عزیز تھے لوگوں کو.
ان اکابرین امت کو والد محترم. صحیح. ہاں. کیا بات ہے. ہر بزرگوں نے ہی نوازا ہے, ہر کسی کے محبوب اور چہیتے رہے ہیں, اسی لیے آپ کو محبوب المشائخ کہا جاتا تھا. ناظرین, یہ شخصیت تھی اور یہ روحانی مقام تھا حضرت مولانا امین اللہ شاہ اشرفی علیہ رحمہ کا. تو بہت ساری باتیں ناظرین ہم نے سید امین سر صاحب سے سماعت کی, ان کے حوالے سے. دیجیے اجازت, پھر ملتے ہیں کسی اگلی پوڈ کاسٹ میں, پھر کسی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.